बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। अपोजिशन की तरफ तमाम इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो बदल गई है और जाहिर है कि अपोजिशन ही इस वक्त ज़ेर बहस है, ज़ेर मौजू है कि क्या अपोजिशन अपनी जो तहरीक जो कि वो कह रहे हैं कि हतमी मरहले में दाखिल हो गई है, उसके लिए कितने तैयार हैं, कितनी तैयार अपोजिशन है। और आपने देखा कि कल भी PDM के सरबराहान का इजलास हुआ था जिसमें कि कहा जा रहा है और ये तनकीद हुई है कि कुछ भी नहीं निकला, कुछ नया नहीं निकला, उसमें से आर या पार होने वाली जो खबरें थी उनमें से कोई नई बात नहीं है, मतलब कोई लाए अमल जो है वो नहीं है। लेकिन बहरहाल आज मौलाना ने, कल भी उन्होंने बात की थी कि इस्तीफे भी देंगे, ये ऑप्शन भी है, वो ऑप्शन भी है, लेकिन आज उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदाई साहब को और मरियम नवाज साहिबा को अपने घर पे बुलाया, बल्कि दीगर कायदीन भी उसमें शामिल थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के, जहां पे उन्होंने खुल के बात की। उसके बाद मीडिया से भी बात हुई जिसमें बिलावल साहब भी थे और मरियम बीबी भी थी। मौलाना ने इस मौके पे उन्होंने ये कहा कि पहिया जाम भी होगा, जलसे भी होंगे, जुलूस भी होंगे, शट डाउन भी होंगे और जो है वो लॉन्ग मार्च भी होगा। इस्तीफों का ऑप्शन भी उन्होंने कहा कि हम इस्तेमाल करेंगे। और सेनेट इंतखाबात के बारे में पर्टिकुलरली जब उनसे पूछा गया तो बहुत अहम बात मौलाना ने कही। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि सेनेट इंतखाबात जो हैं वो उनकी लेजिटिमेसी को हम चैलेंज कर रहे हैं, तो अगर हमने उसमें हिस्सा लिया तो वो उनको लेजिटिमेट कर दिया जाएगा, तो ये भी एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। क्या PDM एक तरफ और पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ सोच रही है? पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे दे पहले ही मरहले में या किसी भी अहम मरहले में और बगैर प्रेशर माउंट किए हुए अपोजिशन के तरफ से हुकूमत के ऊपर, तो फिर आप तमाम प्लेटफॉर्म खो देंगे। सिंध असेंबली एक बड़ा स्टेक है और जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पे 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत में है, तो क्या एक इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट करने से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो सेनेट इलेक्शंस से हाथ धो बैठेगी? इसी तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या तैयार हो गई है इस्तीफे देने के लिए, और अगर नहीं तो टाइमिंग क्या होगी, और अगर है तो टाइमिंग क्या होगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अपोजिशन ये चाहती है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गुफ्तगू के लिए। अब से थोड़ी देर पहले आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब सियालकोट में थे, उन्होंने बहुत ही अहम स्टेटमेंट दी है, बल्कि ये एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज है जो उन्होंने वहां पे एक ARY के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, यूट्यूबर हैं अब्दुल कादिर, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान की अपोजिशन के साथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए तैयार हैं। क्या अपोजिशन का दबाव बढ़ गया है जो वजीर आजम ने ये ऑफर की है? और ये खुसूसी गुफ्तगू थी, जाहिर है ये सोच समझ के बात की गई है, एक ही कैमरा था। क्या कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, जरा सुनिएगा। हम तो कभी भी पीछे नहीं हटे थे नेशनल डायलॉग से। बेस्ट जगह तो पार्लियामेंट है। तो मुझे तो पहले दिन मैंने तो कहा था मैं क्वेश्चन टाइम करने के लिए तैयार हूँ, जो मर्जी आके मेरे से सवाल पूछो। कि हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए, हमारी जमहूरियत चलेगी तब जब डिबेट्स अच्छी हो। नेशनल डायलॉग का मतलब डिबेट ही, तो वो तो जो बात करते हैं वो आ जाते हैं कि जी हमारी केसेस माफ करो। और केसेस हमने नहीं बनाए, सारे केसेस तो बने हुए हैं पुराने, इनके अपने दौर के बने हुए हैं। जिन्होंने चोरी की हुई है वो तो पहले से ही अपने केसेस की वजह से भाग गए थे। हमें तो कोई इतराज नहीं है। मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन किसी सूरत NRO के ऊपर हमारे से बात ना करना। करप्शन के केस हम नहीं माफ करने लगे। 13 दिसंबर को क्या होगा, 13 दिसंबर के बाद क्या होगा? लाहौर के जलसे के बाद लॉन्ग मार्च की तैयारियां, क्या इस्लामाबाद का घेराव होगा, यहां धरना होगा और क्या हुकूमत चली जाएगी? ये वो अहम सवाल है कि अपोजिशन की एंड गेम क्या है। हम सारे सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हमने सोचा आपसे ही बात की जाए, कम से कम हमें कोई वाज़ेह खबरें मिल जाएंगी। ये PDM, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने भी, इस पे पहले आप अपना रिएक्शन दीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने आज सियालकोट में खुसूसी बातचीत की है और उन्होंने कहा कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं और पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से जो है वो हमें बात करनी चाहिए। अपोजिशन से मुकालमे का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो नेशनल डायलॉग की बात आप भी कर रहे थे, बाकी अकाबरीन भी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके लिए रजामंद हो गए हैं। जी, मैं उनको मशकूर हूं कि उन्होंने पार्लियामान का वजूद कबूल किया है, क्योंकि ये उनकी बात करने वाली नहीं है। पार्लियामान तो अवाम का हक है कि मेंबरान को वहां भेजते हैं, वहां कौमी इश्यूज डिस्कस होने चाहिए, और वहां आज तक कोई कौमी इशू डिस्कस नहीं हो सका। स्पीकर ने वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पर पार्लियामान को मफलूज किया हुआ है। पार्लियामान में हुकूमती वज़रा सिर्फ हुकूमत को गालियां देने पर इत्तफा करते हैं, और जो वज़ीर आज़म साहब भी वहां तशरीफ लाए हैं 2-3 दफा, उन्होंने भी इसी बात पर इत्तफाक किया कि इल्जाम लगाए और गाली, और यही बातें जो आज की है कि NRO
आप एनआरओ दे देना या ना दे दे, फैसला कर ले। किसने मांगे आपसे एनआरओ? ये बड़ी मज़ाक़ खेज लेकिन बातें सर वो हैं। कह तो रहे हैं ना कि बातचीत के लिए ये नहीं, बात तो आप भी कहते रहे बात कि की जरूरत नहीं होती। हाँ। पार्लियामान तो अवाम के मसाइल के लिए होता है। हमने उनसे कोई बात नहीं करनी, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि उनसे कोई बात नहीं जी, करनी है। हमसे देखिए, पार्लियामान होता है अवाम के मसाइल पर बात करने के लिए। हम तो 2.5 साल इंतजार करते रहे कि अवाम के मसाइल पर बात होगी। वहां तो कभी बात हुई नहीं आज तक, इसलिए पार्लियामान मफलूज हो गया। वो खुद कह रही मैं आगे क्वेश्चन आवर करना चाहता हूं, तो आए नहीं है 2.5 साल क्वेश्चन आवर करने के लिए। स्पीकर साहब ने पार्लियामान का हर असूल, हर रूल, हर रवायत तोड़ दी, तो पार्लियामान कैसे चलेगा? अवाम की मुझे बताएं एक बात भी पाकिस्तान के अवाम की इस पार्लियामेंट 2.5 साल में हो चुकी है, हो सकी है? हुकूमत ने नहीं होने दी। पार्लियामान तो आप मुस्तरद करते हैं कि हम नई पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म वहाँ से प्राइम मिनिस्टर से कोई बात नहीं करेंगे। ये वज़ीर-ए-आज़म तो एक मुतनाज़ा चोरी हुए इलेक्शन की पैदावार है और उसने 2.5 साल में साबित कर दिया है कि वो उसकी पैदावार है। अब उससे हमने क्या बात करनी है? तो आप मुस्तरद करते हैं इसका? मुस्तरद की जरूरत नहीं है, मुस्तरद अच्छा। पहले ही हो चुका है। पार्लियामान मफलूज है, जो डायलॉग की जगह थी। फिर आप डायलॉग किससे करेंगे सर? डायलॉग जो होगा वो तमाम उन कुव्वतों से, उन इन्फ्लुएंसेस से, उन वो कुव्वतें जो असरअंदाज होती हैं मुल्क की गवर्नेंस पर, उसमें सियासी जमातें हैं। मैंने आपको प्रोग्राम में भी कह चुका हूं, सियासी जमातें हैं, फौज है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं और ये जुडिशरी है। सर वैसे थोड़ी फ्रैंकली बात करते हैं क्योंकि आप हमेशा खुली बात करते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हम उन तमाम स्टेक होल्डर से बात करेंगे तो इसका तो मतलब ये है कि स्टेक होल्डर्स नहीं, एक ही स्टेक होल्डर यहां पर हमेशा रहा है, ताकत के मराकज जो एस्टेब्लिशमेंट के पास रहे हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ फौज के साथ बात करेंगे, वही मामलात को तय करेगी, तो फिर आप सिविलियन बालादस्ती की बात क्यों नहीं, करें? हम कतई ये बात नहीं कर रहे। फौज तो आज इक़्तिदार में हिस्सेदार है, वो तो एक फरीक बन चुके हैं। इसलिए हमें, अगर हम मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, सबसे पहले हमें ये बात माननी होगी कि हमारा मुल्क आज नहीं चल रहा, अवाम मुश्किल में है, मुल्क परेशान, लोग परेशान हैं, मुल्क मुश्किल में है। इस बात का एतराफ जब हम करेंगे कि ये हाइब्रिड निजाम नहीं चला, जो कुछ 2018 के इलेक्शन में हुआ था वो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, तो फिर हमारा तो सिर्फ एक नुक्ता है कि वापस आइन पे जाएं। मुल्क में आईनी पार्लिमानी जमहूरियत अपने हकीकी खदोखाल में, अपने हकीकी सेंस में। इसका एक हल तो आप ये भी अदालत के पास भी जा सकते हैं, अगर आप कहते हैं कि ये अदालत से नहीं होगी, ये रवैये की बात है। ये रवैये की तो बात सर है। रवैये के तहरीकों से कैसे बदल जाएंगे? आपके ख्याल में बदल तहरीकों सकते से ही बदलते हैं, क्योंकि जिस तरह फौज का असर है, 35-36 साल फौज बराह रास्त इक़्तिदार में रही है। उसके अलावा जितना अरसा गुजरा है उनका असर रहा है मुख्तलिफ तरीके से, कभी ज्यादा कभी कम। आज तो एक एक्सेप्टेड हाइब्रिड निजाम है, तो ये सारे मामलात नहीं चले। हमारा मुल्क वो तरक्की हासिल नहीं कर सका जो उसको करनी चाहिए थी। तो अब हमें इसको देखना होगा कि ये क्यों नहीं हुआ। और हम ये कहते हैं, पीडीएम ये कहती है, पीएमएलएन ये कहती है कि वो इसलिए नहीं हुआ कि हमने आइन की नफी की। तो आज सिर्फ एक बात है, वापस आइन पर आए, ये फैसला करें कि हम आइन के मुताबिक हर इदारा कैसे आए आपके ख्याल में? जी, कैसे आ सकते हैं आइन पे वापस? कैसे? आइन लिखा हुआ है, पाकिस्तान का एक तफसीली आइन है जो दुनिया के कम ममालिक के पास है। हर चीज लिखी हुई है, कौन सा इदारा क्या करेगा, उसके तरीकाकार क्या है, हत्ता कि हर इदारे का हलफ भी आइन का हिस्सा सर है। जिस तरह इन्वॉल्वमेंट हो गई है, बढ़ गई है, बढ़ रही है, जो आप खुद कहते हैं हाइब्रिड निजाम है, तो फिर वापस कैसे, वापसी कौन कैसे अपने इख्तियार को हाथ से देता है? ये मतलब आइन तो कहता है कि इख्तियार दे, यही लीडरशिप होती है। सर फिर कौन लीडरशिप? यही लीडरशिप होती है। ये सिविल लीडरशिप भी और मिलिट्री लीडरशिप भी, जुडिशियल लीडरशिप भी, ये उनकी लीडरशिप है कि अगर वो सब इस मुल्क से मुखलिस हैं, और मैं समझता हूं कि मुखलिस हैं, उनको देखना होगा कि हमसे माजी में क्या गलतियां हुई हैं। हमारा एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हमने अपनी तारीख को खुद मसख कर दिया है, हम खुद उससे बेखबर हो गए। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, और ये हमने एबीसी के चार्टर में लिखा है, और ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था बेनजीर भुट्टो साहिबा और मियां साहब के दरमियान, उसमें भी लिखा हुआ था कि ट्रूथ कमीशन बनाया जाएगा। वो ट्रूथ कमीशन बदकिस्मती से नहीं बन सका,
اور وہ بھی اٹروس کمیشن کا حصہ ہے کہ وہ کیوں نہیں بن سکا. لیکن سر جس محاذرے کے اوپر آپ جا چکے ہیں، آپ نے آج ہی دیکھا کہ بھارت پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے، اور یہ انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں جو کہ بڑی معتبر رپورٹس کہی جا رہی ہیں اس وقت تک ذرائع کے مطابق. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہے اور اپوزیشن کی تحریک بھی ہے، سڑکوں پہ دمادم مست قلندر بھی ہو رہا ہے، تو پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا، شدید نقصان نہیں ہو سکتا؟ پاکستان کو بیرونی خطرات بھی ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اہم ہمارے اندرونی خطرات ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت نہ اس میں گورننس ہے، نہ اس کی اکانومی ہے. یہ بڑے تشویشناک حالات ہیں. ہم ہندوستان ہمیں حملہ نہیں کر سکتا، میں آپ کو حقیقت سے بتاتا ہوں. نہ ان میں ہمت ہے، نہ ان کی کیپیسٹی ہے، اور ہم میں اتنی جان ہے، ہماری اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم ان کی ہر جارحیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور الٹا ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس لیے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. ہمیں خطرہ ملک کے اندر سے ہے، ہمیں خطرہ اپنی حکومت کے نہ چلنے سے ہے، اپنی معیشت کے نہ چلنے سے ہے، عوام کی پریشانی سے ہے، عوام کی غربت سے ہے، مہنگائی سے ہے. یہ ہمارے خطرات ہیں. لیکن بھائی صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کریں گے، جیسے ابھی استعفوں کی بات ہو رہی ہے، پہلے تو میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی کا جو موقف سامنے آ رہا ہے وہ عملی سیاست کے اوپر ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ساری جگہیں چھوڑ دی اور ہم آخری آپشن پہ اس کو رکھیں تو بہتر ہے. آپ کے ہاں پہلا آپشن یہ کیوں ہے؟ کیا پی ایم ایل این اس لیے یہ سب سوچ رہی ہے، استعفے دینے کی بات کر رہی ہے کیونکہ ان کا اس وقت اسٹیک میں کوئی حصہ نہیں ہے اس وقت اگر دیکھا جائے، جبکہ ان کے پاس تو سندھ گورنمنٹ ہے؟ نہیں، یہ بات مناسب نہیں ہے. تقریباً 250 کے قریب ہمارے ممبران ہیں اس وقت پارلیمانی جو صوبائی اسمبلیوں میں. بات 250 یا ایک کی نہیں ہے، بات ایک اصول کی ہے. ہم نے ہر طریقہ آزما لیا، الیکشن متنازع ہوئے، ہم نظام میں شامل ہو گئے جمہوریت کی خاطر، چلنے دیں. ہم نے 2.5 سال انتظار کیا کہ عوام کی تکلیف کو کوئی بات کرے، لیکن پارلیمان مفلوج ہے، ڈائیلاگ نہیں ہے. اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا ان اسمبلی میں بیٹھے رہیں یا ان کو چھوڑ دیں اور ایک دفعہ پھر یہ کوشش کریں کہ عوام کو ان کی رائے کے اظہار کا حق ملے. پہلے راستے پہ آتے ہیں، چھوڑ دیا جی. سینیٹ الیکشن ہوتا ہے، 6 مہینے تک آپ استعفے منظور کریں نہ کریں وہ آپ کے اس پہ فیصلے پہ ہے. یک طرفہ الیکشن ہو جاتے ہیں، سینیٹ کے اندر میجورٹی آ جاتی ہے پی ٹی آئی کی، تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک غیر فطری نظام نہیں چل سکتا، یہ ایک واضح حقیقت. لیکن آپ نے دیکھا کہ ماضی میں چلتا رہا، نہیں چلا. 85 میں الیکشنز کے بائیک آؤٹ ہوئے، آپ نے دیکھا کہ چلا نظام. وہ چلا. وہ ایک ماشاء اللہ کے بعد الیکشن آئے تھے، ایک نئی حکومت آئی تھی، اس نے ڈیلیور کیا، اس لیے چل گیا. اگر وہ ڈیلیور نہ کر پاتے، آج ان کے پاس بھی موقع تھا. اگر یہ ڈیلیور کر دیتے، یہ اس بنیاد پر جو ہم نے 2018 میں چھوڑی تھی اس سے ملک کو بڑھا دیتے، تو یقیناً عوام کہتے ٹھیک ہے جی چلے الیکشن جیسا بھی ہم قبول کرتے ہیں، ہمارے حالات آج بہتر ہیں. آج تو ہر آدمی کہہ رہا ہے، ہر آدمی پاکستان میں کہتا ہے جی میرے حالات ان 2 سال میں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور مجھے کوئی امید کی کرن نہیں. تو آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کیوں فوری طور پہ استعفے نہیں دے سکتی؟ وہ آخری آپشن کے طور پہ تو کہتے ہیں. کوئی جماعت بھی فوری استعفیٰ نہیں دینا چاہتی، کوئی جماعت بھی. یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے اگر یہ بات ہے تو. یہ کیوں ہوئی یہ بات؟ یہ مریم نواز صاحبہ نے ٹاک شوز میں یہ کچھ حضرات کی خواہش ہوتی ہے. سر آپ مریم نواز صاحبہ نے یہ باقاعدہ استعفوں کی بات کی تھی، جس کے بعد یہ بات اے پی سی میں ہوئی تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن استعفے ایک آخری قدم ہوتا ہے، ایک حتمی قدم ہوتا ہے، اس سے پہلے موقع دیا جاتا ہے. ہم نے موقع دیا، ہم نے جلسے کیے، ان میں عوام نے اپنی طاقت کا، اپنی رائے کا اظہار کیا. اب ایجیٹیشن بھی ہوگی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ مریم صاحبہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ آریہ پار کی بھی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا استعفے بھی دیں گے، اور یہ ان کے اسٹیٹمنٹ کے بعد دیں گے. کس نے کہا استعفا نہیں دیں گے؟ لیکن ان کو بہت جلدی نہیں کہنا چاہیے تھا. یہ سوال جو کیا جاتا ہے اسی کا جواب دیا جاتا ہے. آپ مجھ سے پوچھا آپ استعفا دیں گے؟ میں بالکل دوں گا. یہ تو سوال کا جواب ہے نا. جو پالیسی ہے پی ڈی ایم کی وہ سب کے سامنے ہے. اس کا اظہار مولانا صاحب نے خود کیا، آج بھی کیا. ابھی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، وہ بھی طے کریں گے اگلے 1 مہینے کے اندر کیا ہم نے کرنا ہے.
اور پھر کیسے لانگ مارچ. استعفے فوری آپشن نہیں ہے, حتمی آپشن. ابھی نہیں, بالکل ابھی استعفے جو ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ کو دے دیے جائیں گے. اس کا فیصلہ کہ وہ کب ان کو سبمٹ کرنا ہے یہ پی ڈی ایم کرے گی, ڈیٹ کو ڈیسائیڈ کرے گی. اور یہ ڈیٹس کون سی؟ پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 دسمبر کا جلسہ ہوگا, پھر 27 دسمبر کو لاڑکانہ کا جلسہ ہوگا, اور اس کے بعد لاڑکانہ کا جلسہ تو پیپلز پارٹی کا جلسہ ہے, بینظیر صاحبہ, اس میں پی ڈی ایم نہیں, پی ڈی ایم شرکت کرے گی, لیڈرشپ شرکت کرے گی. اور پہیا جام ہڑتال اور یہ برسی کا جلسہ ہے جی, اور پہیا جام ہڑتال جو ہے یہ بھی اسکیجول آپ کہہ رہے ہیں. جی, پہیا جام نہیں, ہڑتال ہوگی, ایک ملک گیر ہڑتال کا پروگرام ہے, اور اس کی ڈیٹ بھی بعد میں ڈیسائیڈ کی جائے گی. ابھی آپ ظاہر ہے لانگ مارچ بھی ہے, اس کی بھی ڈیٹ ڈیسائیڈ کی جائے گی. ابھی تک یہ نہیں ہوئی, ابھی آپ میٹنگ سے آ رہے ہیں. نہیں, ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کب کرنی ہے, کیسے کرنی ہے. کچھ ڈیٹس جو ریلیز ہیں ہر صوبے کے اندر, ان کی ڈیٹس ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں, وہ اعلان کر دیا جائے گا. باقی ہڑتال اور لانگ مارچ کی ڈیٹس آتی اس کے بعد آئے گی. ویسے شاید جنوری کی بات کی جائے, جنوری فروری کی بات ہے جی. اس میں لانگ مارچ جو اسلام آباد آیا جائے گا. کہیں اور بھی رخ کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے, کہیں اور بھی رخ اختیار کیا جا سکتا ہے. وہ رانا ثناء اللہ صاحب شاید جا رہے ہو کہیں اور. اچھا, لیکن اگر 13 دسمبر کو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, یہ ایک سیاست میں بات چیت کی جاتی ہے, ایک اپنی رائے کا اظہار کیا جاتا ہے, کوئی اس میں ایسی یعنی کہیں اور کی بات نہیں ہے. اچھا, کہیں اور رخ نہیں ہوگا آپ کا. رخ جو ہوتا ہے سیاست کا وہ ایک ہی طرف ہوتا ہے, وہ عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے, جو اس میں کرنا پڑے. تو وہ اسلام آباد ہی ہوگا. جی, اسلام آباد ڈی چوک. جی, ڈی چوک ہو جہاں بھی ہو, اسلام آباد بھی ایک سمبل ہوتا ہے کہ یہ ملک دارالحکومت ہے, اور ہم اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. سر, آپ کے زمانے میں بھی لانگ مارچ ہوا تھا, دھرنا ہوا تھا, کیا ہوا تھا؟ کوئی حکومت نہیں گئی تھی. آپ کو یہ کیوں یقین ہے کہ آپ کے لانگ مارچ اور دھرنے کے بعد حکومت چلی جائے گی گھر؟ وہ حکومت ڈیلیور کر رہی تھی, وہ ملک کو ترقی دے رہی تھی, اور جو اس لانگ مارچ کے محرکات تھے وہ جمہوری نہیں تھے. آج ایک جمہوریت کا لانگ مارچ ہے, یہ بڑا فرق ہوتا ہے ان میں. وہ غیر جمہوری تھے, ان کے پیچھے غیر جمہوری تھے, ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی, اور ابھی نہیں ہے. آپ بتائیں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں آپ نافذ میں ہوتا ہے ملک کی, آپ آپ کو بھی پتا. میں سر یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ کوئی آپ مطلب جمہوری قوتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ایک منتخب حکومت کو ختم کر دیا جائے, یہ مطلب آپ لوگوں کی یہ سوچ ہے؟ جی, ایک وہ منتخب حکومت جو متنازع تھی, جس کو ہم نے اس کے باوجود موقع دیا, اور ہم سے غلطی ہوئی, ہم معافی چاہتے ہیں پاکستان کے عوام سے. جو مولانا صاحب 2018 میں کہہ رہے تھے, بات شاید درست تھی کہ نہیں جانا چاہیے اسمبلیوں میں, لیکن وہ ہو گیا, ہم نے موقع دیا, نہیں ہوا. اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سب معاملے کا حل نظام کی تبدیلی میں ہے, جو گورننس کا نظام ہے. اور نظام اگر خطرے میں آ گیا تو نظام خطرے میں کبھی نہیں آ سکتا, یہ بھی بڑی خام خیالی ہوتی ہے. خطرے میں آپ ماشاء اللہ کی بات کر رہے ہیں, لگا لے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ آئین توڑنا چاہتا ہے, جو توڑنا چاہتا ہے توڑ لے, تو اس کا کوئی خطرہ نہیں. جو بھی توڑے گا اس کو بھگتنا پڑے گا. میں حقیقت سے آپ کو بتاتا ہوں, آپ ماضی میں دیکھ لیں کیا ماشاء اللہ نے پاکستان کو ترقی دی. ان چیزوں کو, یہ چیزیں ہم بڑی لائٹلی لیتے رہے ہیں, اب یہ اس طرح نہیں ہوگا. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کا جو اینڈ گیم ہے ان کے ذہن میں وہ کیا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. بھائی صاحب, ہم بات کر رہے تھے کہ ہوگا کیا. اب اگر آپ لانگ مارچ کے لیے آ رہے ہیں, جلسہ بھی آپ لاہور میں اچھا کر لیتے ہیں, اور آپ آ جاتے ہیں اسلام آباد, پھر آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹروین کرے گی اور وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہوگا آپ کے خیال میں, ہے کیا؟ دیکھیے جی, جو بھی اقتدار میں حصے دار ہیں نا, ان کو سمجھنا چاہیے کہ آج ہمارا ملک نہیں چل رہا, ملک مشکل میں ہے, اس کا حل تلاش کریں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک چل رہا ہے تو سو بسم اللہ چلائیں. ملک نہیں چلے گا, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, نہیں چل سکتا, نہ چل رہا ہے نہ چل سکتا ہے اس نظام کے اندر.
لیکن پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ڈیفیسٹ بھی کم ہوا ہے، باقی چیزیں بھی اشاریے کو وہ نہیں دیکھتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اہداف کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں معاشی۔ کیا ہدف ہے ان کا؟ کیا مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ سر 20 روپے کم ہوئی ہے چینی، 20 روپے کم ہوئی ہے، یہ چینی 53 سے اوپر جانی نہیں چاہیے تھی، یہ تو 20 روپے آج 2 سال بعد جا کے کم ہوئی ہے۔ اس کا سمپل حل تھا امپورٹ کرتے چینی قیمت کم ہو جاتی، آپ نے 2 سال انتظار کیا اور آج بھی ابھی بھی 30 روپے زیادہ ہے اپنی اصل قیمت سے۔ آپ نے مذاق بنا لیا ملک کا۔ کیا مہنگائی کم ہو گئی ہے؟ کیا ترقی میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا بجلی کے ریٹ گھٹے ہیں؟ کیا گیس کے ریٹ کم ہوئے ہیں؟ کووڈ بھی تو ہو گیا تھا نا سر۔ نہیں، میں کووڈ سے پہلے کی کووڈ سے پہلے دیکھ لیں، چلو کووڈ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کووڈ میں جو مزید نقصان یہ حکومت کر سکتی تھی ملک کا وہ نہیں ہوا۔ یہ اگر کووڈ نہ ہوتا یہ اور تباہی پھیر دیتے۔ یعنی کووڈ کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے؟ کووڈ کی وجہ سے فائدہ ہی ہوا ہے کیونکہ انہوں نے کام تو کوئی کرنا نہیں ہے، تو وہاں ساری معاملات رک گئے۔ آپ کی جیسے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ایشو ہے، لوگوں نے خریدنا چھوڑ دیا، ان کی قوت خرید ہی ختم ہو گئی، تیل میں کنزمپشن کم ہو گئی، آپ کے اخراجات ڈالرز میں کم ہو گئے۔ لیکن آج بھی ڈیفیسٹ ریکارڈ سطح پر ہے، سرکولر ڈیٹ ریکارڈ سطح پر ہے، بلکہ جو تجزیے لگائے گئے تھے ان سے بھی زیادہ بڑھ رہا ہے سرکولر ڈیٹ، ان سے بھی زیادہ فزیکل ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، یعنی جو قرضے آپ لے رہے ہیں وہ آج ریکارڈ سطح پر ہیں۔ تو بہتری کہاں آئی ہے ملک کے اندر؟ لیکن ایل این جی کا جیسے ابھی آپ کے اوپر ایک الزام لگا ہے کہ ایل این جی آپ نے مہنگی خریدی تھی۔ نہیں، مجھ پہ یہ الزام نہیں ہے، یہ پوری کوشش کی انہوں نے۔ میں نے چیلنج کیا ہوا ان کو، آج بھی چیلنج کرتا ہوں، بناؤ کیس ایل این جی کی پروکیورمنٹ کا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا معاہدہ ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، بتائیں مجھے۔ اب صرف کیس یہ بنا ہے کہ جو ایل این جی ٹرمینل لگا ہے اس میں آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، اس میں کرپشن کا کیس نہیں ہے، اور چونکہ آپ نے یہ غلطی کی ہے یا اختیارات غلط استعمال کیے ہیں، جو اختیارات ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ اختیارات کیا ہیں، تو اس میں 48 ارب کا نقصان ہونا ہے، ہوا ہے، 18 ارب ہو چکا ہے، تقریباً 30 ارب کا نقصان ہوگا۔ تو میں نے یہ کہا کہ اگر کرپشن یہ غلط ہے، کرائم کمٹ ہو گیا ہے، تو آپ یہ معاہدہ کینسل کر دیں، اپنے 28 ارب بچا لیں۔ اس کا بھی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کیمرے لگائیں اور اس کو براہ راست لوگوں کو دکھائیں کہ ہم عوام کے لوگ ہیں، دکھائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے جس پہ ہم نے ایل آر او مانگا ہے وزیر اعظم صاحب سے۔ میں تو وزیر اعظم صاحب سے کہتا ہوں کہ کرپشن کے کیس کون سے بنے ہیں، میں ساری حقیقت جانتا ہوں، مجھ پہ 2 کیس ہیں، وہ کرپشن کے نہیں ہے، اختیارات کے غلط استعمال کیے ہیں۔ احسن اقبال صاحب پہ کیس ہے ایک سپورٹ سٹی بنانے کا کہ جی آپ نے اس کی اپروول غلط دے دی، وہ غلط اپروول ہے، کرتارپور جسے کیا ہے وہ اس سے 6 گنا بڑا ہے، پھر اس کو بھی بھگتنا پڑے گا وہی کیس۔ سعد رفیق صاحب ایک کیس ہے کہ تم نے پلاٹ غلط بیچ دیے جب وہ سیاست میں نہیں تھے، اس وقت کی بات ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب 15 کلو ہیروئن ہے، لیکن شہباز شریف صاحب پہ لیکن سر نیریٹو ان کا بڑا مضبوط ہے نا کہ جی نیریٹو جھوٹ کو اگر آپ روز بولے گا وزیر اعظم تو اس میں کچھ مضبوطی آ جاتی ہے، لیکن وزیر اعظم بھی جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لوگ بھی جانتے ہیں، حقائق بھی بتا رہے ہیں۔ آپ نے اب شیخ رشید صاحب کو کہا ہے کہ وہ آئیں اور چونکہ گواہ ہے وہ نہیں، گواہ نہیں، ہمارے کیس میں ایک مجھے نہیں پتا شیخ رشید صاحب ہیں، رشید احمد نامی ایک آدمی ہے، میرے جو ایل این جی ٹرمینل کا کیس ہے جو سوئی صدر نے کیا، جی جی اس میں جو درخواست دہندہ ہے جس نے کمپلینٹ کی ہے اس کا نام رشید احمد ہے۔ ہم نے عدالت میں پٹیشن دی ہے کہ رشید احمد کو پیش کرو کہ وہ آ کر بتائے کہ کون سا یہ نقصان ہوا ہے اور کون سا جرم ہوا ہے جس کا اس نے درخواست دی ہے کہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ تو اس آدمی کو لائیں، وہ آدمی ابھی تک نہیں آیا۔ تو اب یہ ساری جو آپ بات کر رہے ہیں سر، نیریٹو ان کا اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، روز پریس کانفرنس بھی ہوتی ہے، پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیجسلیشن پہ بھی تو یہ کہتے ہیں کہ این آر او دے ہمیں، تو آپ مولانا نے تو کل کہہ دیا اب ہم سے این آر او یہ لیں گے، لیکن کیا آپ ایسی سٹیج پہ لے کے جائیں گے حکومت کو کہ وہ کہیں کہ نہیں اب آپ بس کر دیں، آئیں بیٹھیں، یا میں گھر جاتا ہوں استعفیٰ دیتا ہوں یا اسمبلی توڑتا ہوں؟ از اٹ پاسبل؟ یہ کبھی ہوا ہے؟ بالکل یہ پاسبل ہے، جب عوام تکلیف میں ہو نا، اگر حکومت چل رہی ہو تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، جب عوام تکلیف میں ہو۔ اور میں آج بھی کہتا ہوں اس سے پہلے کہ عوام سڑک میں آئیں،
یہ تمام حضرات جو اقتدار میں حصے دار ہیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو بہتر کیسے کرنا ہے. تو آپ کے خیال میں کر رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ آ سکتے ہیں آپ کے ساتھ؟ آپ لوگوں بالکل کو آ لائیں سکتے گے؟ ہیں. دیکھیں بریکنگ پوائنٹ آنے میں دیر نہیں لگتی, پتہ نہیں چلتا. آپ ایرو اسپرنگ دیکھا آپ نے, آپ کے سامنے ہوا تھا, آگ لگ گئی تھی عرب ممالک میں. ہمارا تو 22 کروڑ کا ملک ہے, یہاں پر یہ بریکنگ پوائنٹ آ سکتا ہے. آج اس بات کا اعتراف کر لیں کہ عوام تکلیف میں ہیں. آج مہنگائی سے لوگ بہت تنگ ہیں. آج لوگوں کے پاس چوائس یہ ہے یا کھانا کھائیں یا بجلی کا بل ادا کریں. لیکن بھائی صاحب اب یہ بھی تو المیہ ہے نا کہ جب خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے امپائر کی انگلی کی بات کی تھی. جب آپ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوں گے, فرض کیا اسلام آباد کے اندر اتنا کراؤڈ لے کے آئیں گے, پریشر بڑھے گا, تو پھر آپ بھی امپائر کی انگلی کی طرف ہی دیکھیں گے. بالکل امپائر کی انگلی کی طرف نہیں, ہم تو ہر ایک کی حب الوطنی سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک نہیں چل رہا, اگر آپ اس بات کا اعتراف دل میں کر لیں, چلے زبان سے نہ کریں کہ ہمارا ماڈل فیل ہو گیا ہے, تو پھر اس کا حل تلاش کریں. جب آپ حل کی طرف جائیں گے تو آپ کو حل نظر آ جائے گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ حل تلاش کریں گے, کیا فرق کیونکہ پڑتا یہ ہے؟ آج اقتدار کی بات نہیں ہے. آج اقتدار کی بات نہیں ہے. اقتدار سے کچھ نہیں ملے گا. اقتدار سے اقتدار والوں کی رسوائی ہوگی اور جو عوام ہے ان کو مزید تکلیف پہنچے گی. آپ اب یہ جو بھی حالیہ بات چیت ہو رہی ہے اس میں سنا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے, ابھی جب استعفوں کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ میں تو وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا, نہ میری پارٹی سے کوئی بنے گا, کوئی بھی بن جائے مولانا کو بنا دیں گے. کچھ اس قسم کی بات ہوئی ہے ابھی؟ نہیں, دیکھیں تقریر جب آدمی کرتا ہے تو وہ مختلف ایک پیرائے میں ہوتی ہے, اس میں ایک طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ میری سوچ کیا ہے. تو سوچ یہی ہے کہ ہم اقتدار کی بات نہیں کر رہے, یہ انہوں نے کہا. ہم عوام کے مسائل کے حل کی بات کر رہے ہیں اور ان مسائل کا حل واپس آئین میں جانے پر ہے کہ ہم جب سب یہ عہد کر لیں گے کہ ہم آئین کے مطابق چلیں گے, بے شک آئین کو تبدیل کرنا ہو تبدیل کر لیں سب بیٹھ کر, بالکل, لیکن وہاں سے ابتدا ہوگی پاکستان کے مسائل کے حل کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جب آپ پریشر بڑھائیں گے عوام کے ساتھ, آپ کا جو رابطہ اب شروع ہو گیا ہے, 13 دسمبر کا جلسہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریفرینڈم ہوگا اور ایک بڑا مارکا ہوگا, اپوزیشن اگر اس کو کامیاب بنا لیتی ہے تو اداروں کے اندر کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم نے بات کرنی ہے. آج احساس آ گیا نا, آج وزیر صاحب کو احساس آ گیا, ان کو پارلیمان یاد آ گئی ہے آج. تو وہ تو وزیر اعظم کو آئی, جی ان کو آئی ہے نا, وہ بھی اس کا حصہ ہے سارے معاملے کا. وہ تو خرابی کی پیداوار ہے نا جو 2018 میں ہوئی تھی. نہیں, مگر اب اس کا تو مطلب یہی ہوا نا کہ آپ پھر ان ساری قوتوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو کہ سیاسی نہیں ہے. ساری قوتیں اس ٹیبل پر بیٹھیں گی, پاکستانی ہے نا سارے, کسی ملک کے ادارے ہیں اور آئین سے تجاوز کر کے اپنے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں, تو یہ بیٹھ کر بات کرنی ہوگی کہ یہاں سے حل کیسے نکلے گا. دیکھیں میں پھر کہتا ہوں, اگر ہمارا ملک چل رہا ہے, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو بسم اللہ چلائے. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں چل رہا, میں یہ کہتا ہوں کہ عوام تکلیف میں ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا حل تلاش کریں. جب آپ اس نیت سے جائیں گے, اس اعتراف سے جائیں گے کہ معاملہ نہیں چلا, تو حل آپ کو مل جائے گا. بہت اہم بات کی ہے آپ نے بھائی صاحب, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ اپوزیشن جب یہ بات بار بار کہتی ہے کہ نیوٹرل ہو جائے اسٹیبلشمنٹ, تو پھر دیکھیں گے ہمارے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی کہا, PMLN کے بھی, تو اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ وہ کر رہے ہیں کہ سویلین بالادستی کی بات کیسے ہوگی, اس پہ بھی بات کریں گے. اینڈ گیم کی بھی ہم بات کر رہے ہیں اور ان کو کب, کہاں, کیسے مذاکرات لگ رہے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور کا جلسہ فیصلہ کن ہوگا تو کیسے ہوگا, آپ کے خیال؟ لاہور جو ہے, جب لاہور اپنی رائے کا اظہار کر دے تو پھر پاکستان میں وہی رائے چلتی ہے. یہ سیاست میں ماضی میں رہا ہے کہ جب لاہور جاگ گیا پاکستان جاگ جاتا ہے. تو لاہور جاگ رہا ہے, لاہور جاگ رہا ہے. اور صرف آج لاہور نہیں ہے, آج پورے پاکستان میں یہی کیفیت ہے. ہم جہاں بھی گئے ہیں تاریخی جلسے ہوئے ہیں, اور آپ وہاں سڑک پر عام آدمی سے ملنے کبھی آپ حیران ہو جائیں گے ان کے کیا حالات ہیں اور کتنے مایوس ہیں وہ حکومت سے, کتنے بدظن ہیں کہ آج ہر آدمی سوال کرتا ہے کہ کب یہ حکومت جائے گی, میرے حالات کیسے بہتر ہوں گے. آج ہر آدمی سوال کر رہا ہے. آپ کے خیال میں اگر آپ جلسہ بڑا کر لیتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو سکتی ہے؟
जलसा बड़ा एक क्योंकि ये अपोजिशन का गिला है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, फिर हम देख लेंगे, नंबर्स गेम को भी देख लेंगे, बाकी चीजों को भी देख वो तो हमने कहा है कि दस्ते शफकत से ही हुकूमत आई है, दस्ते शफकत से ही बरकरार है। वो दस्ते शफकत हट जाएगा तो बात खत्म हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब जो जलसा है वो इज़हार राय अवाम का है और वो अवाम कर चुकी है। लाहौर में इंशाल्लाह 13 को एक तारीखी जलसा होगा, उसके बाद मामला आगे चलेगा। एक सवाल मैंने शुरू में पूछा था कि जलसों से हुकूमतें नहीं जाती, तो मोबिलाइजेशन होती है, अवाम की मोबिलाइजेशन होती है। गवर्नमेंट भी ये कह रही है सर कि हमारे धरने से भी नहीं गई, जलसों से भी नहीं गई, अब कैसे चली जाएगी? गवर्नमेंट का जो धरना था उसके हकायक कुछ और थे और बड़े मुख्तलिफ थे। तो यहाँ पर जो जलसे हैं ये अवाम ने अपनी राय का इजहार कर दिया है, बस ये उसका यही मकसद होता है कि मोबिलाइज हो गए अवाम, उनको अपने जो तकालीफ हैं उनको सामने लाने का, उनको उजागर करने का मौका मिल गया। सर अब 13 दिसंबर को जो जलसा है उसमें वो कह रहे हैं हम रोक तो नहीं रहे, लेकिन आज आपने डीजे भट्ट को म्यूजिक बजाते हैं, मतलब फनकार हैं, अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने पीटीआई के भी बड़े जलसे कराए हैं, अब आपके साथ हैं वो, उनको भी आज गिरफ्तार करने की कोशिश की है। तो आपके ख्याल में पानी छोड़ देना और ये जगह जगह ज़ाहिर है रोका भी जाएगा, पर्चे भी हो रहे हैं, तो अवाम आएगी इस सूरत हाल में? पंजाब की अवाम मुल्तान में आई थी या नहीं आई थी? वो तो आपने हर पूरी पंजाब की पुलिस वहां पर ले गए, हर कोशिश कर ली, अवाम नहीं रुकते, यकीन करें। आप ये पानी दे लें, डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लें, हमारे वर्करों के घर पे छापे मारते हैं, टेलीफोने करते हैं, डराते धमकाते हैं। तो मैंने तो वहां कह दिया, मैं कहा जो अफसर, हम अफसरों के नाम लिख रहे हैं और उस अफसर को कल ही भुगतना पड़ेगा। तो ये जो लाहौर की पुलिस के अफसर हैं जिन्होंने टेलीफोने की हैं, जो सीसीपीओ हैं, जो एसपी हैं, जो डीएसपी एएसपीज हैं और एसएचओज हैं, मैं कहा इनको ये अपना काम करें, इनका काम अवाम की खिदमत करना होता है, अवाम को हरासा करना नहीं होता। तो क्या ये सच है कि आपके एमएनएज जो पीपल्स पार्टी, नून और पीडीएम के लोग हैं, उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं कि वो इस्तीफा ना दें, उन पे भी दबाव है? नहीं, ऐसी कोई खबर आई नहीं है और ये बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो सीट होती है ये पार्टी की मलकियत होती है, पार्टी टिकट पर आप इलेक्ट हुए हैं। तो जब पार्टी एक फैसला कर ले, और लोग तो आज खुद, अभी कल ऐलान सिर्फ बात हुई है, अभी किसी ने कहा भी नहीं किसी को, मेरा दर्जनों इस्तीफे शायद 100 से ज्यादा आ चुके हैं पूरे पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के भी आए हैं। हाँ जी, उनके भी आए हैं। हमारा तो एक लाइन लग गई है लोगों, मैं व्हाट्सएप पे एक लाइन लगी हुई है, मैं तो पढ़े भी सारे पढ़ भी नहीं सका हूँ किसने। तो आपको एंड गेम क्या समझ आ रही है सर? एंड गेम मतलूबा नताइज आपके की भलाई, यकीन करें मुझे और किसी एंड गेम से ताल्लुक नहीं है। अगर यही हुकूमत डिलीवर कर रही होती तो इसकी जरूरत नहीं थी। आज सिर्फ एक मकसद है कि निजाम ऐसा बन जाए जो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में तरक्की दे सके। आज वो जो आज का निजाम है, जो मॉडल हम बनाते रहे हैं माजी में, वो नहीं चलते, वो मुल्क को तरक्की नहीं दे सके, ना दे सकते हैं। और अगर आपके तमाम हरबों के बाद भी हुकूमत नहीं जाती, नहीं गिरती हुकूमत, तो आपके ख्याल में क्या हो सकता है? आप फिर देख लें क्या मुल्क के हालात क्या हैं, फिर आपको एक दिन अवाम सड़कों पर नजर आएंगे और मामला एनआरकी की तरफ जाएगा, और वो वक्त दूर नहीं है। हम तो उससे बचने के लिए जो बात करते हैं, उस एनआरकी से बचने की बात कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में अफरा तफरी की तरफ? अफरा तफरी बिल्कुल मुल्क में फैल सकती है। आप खुद देख लें ना, आप हिसाब लगा लें, जो शख्स 30,000 रुपया कमाता है वो कैसे गुजारा करेगा, 50 वाला कैसे गुजारा करेगा, लाख वाला कैसे गुजारा करेगा, हिसाब लगा लें। आप बिजली की कीमतें देख लें, गैस की कीमतें देख लें, आटे की कीमत देख लें, ये सब चीजें आप देखें, ये मुमकिन नहीं है, गुजारा मुमकिन नहीं रहा आम आदमी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने बात सुनी। भाई साहब का ये कहना है कि अवाम तंग है, अवाम सड़कों पे निकल रहे हैं, अवाम निकलना चाहते हैं, और बात अब तक सियासी जमातों के हाथ में है। अगर ये अवाम के हाथ में चली गई तो हालात बिगड़ सकते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।